آئے ادھر آج فائنانس منسٹری میں دو تین باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک 25 مارچ کو چین سے 15 بلین RMB کا جو تقریباً 2.35 ارب ڈالر بنتے ہیں اس کا ایک لون تھا جو کہ 25 تاریخ کو ڈیو تھا. وہ چین نے واپس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے میں شاید واپس کر دیں گے, یا اس وقت یہ خبر آئی تھی, لیکن وہ نہیں کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر چین نے کافی مشکل شرائط اس پہ رکھ دی تھی جس کے تحت ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اپنے ریزروز میں. اور ساتھ ساتھ چین نے جو اپنا شرح سود تھا وہ بھی کافی زیادہ بتایا تھا. اس کے بعد ہم کافی عرصے سے چین سے بات چیت کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے بیجنگ اور ان کی بات ہوئی ان کے فارن منسٹر سے, مسٹر وینگ سے, تو اس پہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی. اور پھر خاص طور پر جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی پریمیئر لی سے بات ہوئی تو یہ طے ہوا کہ نہ صرف یہ لون وہ ہم کو واپس ری رول کر دیں گے یا واپس نیا لون ایشو کر دیں گے, لیکن شرح سود بھی کم کر دیں گے. پھر کچھ 3-4-5 دن بعد ہم کو لیٹر مل گیا آج جس کے تحت چین نے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ فیصلہ کیا کہ وہ پیسے ہمیں دے دیں گے جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمیں وصول ہو جائیں گے. جو بہت زیادہ اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ انہوں نے پچھلی مرتبہ شنگھائی انٹر بینک بورنگ ریٹ سے 2.5% زیادہ لیا تھا, شیبور +2.5 پہ تھا, اس بار وہ شیبور +1.5 پہ ہے. تو 1% شرح سود میں بھی پچھلے لون سے 2019 کے لون سے ریٹ کم ہو گیا ہے. اس سے ہمارا آبویسلی ایکسچینج ریٹ کو استحکام ملے گا. مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ ڈالر بھی اب روپیہ بھی اسٹیبل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ اپنی جو اونچائی کی طرف جو جانا شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب میں حاضر ہوا تھا پریس کانفرنس میں اس وقت شام کے, تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھائی تھی, اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر بھی پیٹرول میں ڈیزل میں خاص طور پر کافی نقصان ہے اور ہم کو یہ ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور IMF کے جو معاہدہ کیا ہے شوکت ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے, اس کے تحت تو نہ صرف سبسڈی نہیں ہو سکتی بلکہ 30 روپے کا اس پہ لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگنا چاہیے. تقریباً 60-70 روپے کا ٹیکس اور سبسڈی ختم ہونی چاہیے, جبکہ ہم آج بھی 54 روپے کی سبسڈی پہ ڈیزل پہ دے رہے ہیں. تو شوکت ترین کے فارمولے کے حساب سے تو 120-130 روپے ریٹ بڑھ جانا چاہیے. ہم وہاں تک نہیں جائیں گے, لیکن یہ ریٹ بڑھانا ناگزیر ہے. اور کیوں ہے میں بھی بتا دوں آپ کو. ایک تو یہ کہ جو عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے IMF سے معاہدہ کیا ہے اس کے تحت یہ کرنا ضروری ہے یہ اگلی ٹرانچ کے لیے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے. 54 روپے لیٹر پہ اگر نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر ڈیزل پہ, اور 1 ارب لیٹر بکتا ہے پاکستان میں, تو 54 ارب روپے کا نقصان ایک مہینے میں ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر 37 روپے کا نقصان پیٹرول پہ ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے, اور 1 ارب بک جاتا ہے تو وہ 37 ارب روپے یہ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ملا کر 54 اور 37 ملا کر تقریباً 91 ارب روپے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو پوزیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں قیمتوں کی, یہ تھی 31 مئی کی معاف کیجیے گا. اس 31 مئی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس اور بھی بڑھ گئی. اگر اس دن 110 تھی تو میرے خیال سے کل 123 کی پرائس ہو گئی تھی. تو بین الاقوامی منڈی میں اس کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے, اور کیونکہ اس کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے تو اس کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے. اور شاید 15 تاریخ کو اگر جو نئی سمری آتی ہے اوگرا کی طرف سے تو وہ اس میں اور زیادہ نقصان ہو جائے گا, اور 120-130 ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کری تھی کہ اگر آپ اس کے کنزمپشن پیٹرنز کو دیکھیں تو ڈیزل کون استعمال کرتا ہے اور پیٹرول کون استعمال کرتا ہے, تو سبھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ گاڑی والے پیٹرول زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کے پیٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے. غریب لوگوں کو ظاہر اس کا نیگیٹو افیکٹ تو ہوتا ہے پرائس بڑھانے کا. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کا انقطاع کیا, وہ اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور
اور اس کے تحت 1,40,00,000 گھرانوں کو 2,000 روپے مہینہ دیا گیا، جس سے 28 ارب روپے ہم نے جون میں دیا گیا، اور ہماری پوری وہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، کوشش نہیں، انفعال ہم کو یقینی بنائیں گے کہ اس کو ہم اگلے سال کنٹینیو کریں، بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو ڈال دیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ سے گزارش کری تھی شاید پچھلی مرتبہ بھی، کہ اس مہینے کیونکہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور ایک پہلی مرتبہ شروع کر رہے تھے اور جلد شروع کرنا تھا، تو ہم نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 7.4 ملین ریسیپینٹس ہیں، 74 لاکھ ریسیپینٹس، ان کو بھی یہ سٹائپنڈ دی، ان کو بھی یہ معاوضہ دیا اگر کہنا چاہیں اس طرح۔ اور جو اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں جن کی 40,000 روپے سے آمدن کم ہے، اور اگر وہ ہم کو فون کرتے ہیں 786 پہ، اور ان کو ہم رجسٹر کریں گے اور ان کو بھی دے دیں گے، تو اس بار ہم 1,40,00,000 لوگوں کو دیں گے پیسے، اس میں سے کچھ لوگوں کو ڈبل مل رہے ہوں گے، لیکن اگلی مرتبہ اوبیسلی ڈبلنگ ختم کر دیں گے، لیکن یہ پیسے جو ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیتے رہیں گے غریب لوگوں کا ساتھ رکھنے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیں نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے 30 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھائی تھی، آج بھی